بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ البقرہ کا لیکچر نمبر 84 آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، جو کہ آیت نمبر 266 پر مشتمل ہوگا۔ یہ آیت مبارکہ نیکی ضائع ہونے کی خوفناک مثال جلتا ہوا باغ کے حوالے سے ہے۔ اس سے قبل ہم آیت نمبر 265 تک کا ترجمہ اور تفسیر چھوٹے چھوٹے لیکچرز میں عرض کر چکے ہیں۔ اگر آپ چینل پر نئے آئے ہیں اور قرآن مجید سمجھنے کے خواہش مند ہیں تو میں ریکمینڈ کروں گا کہ سابقہ تمام لیکچرز جو ترتیب سے موجود ہیں وہ تمام سماعت فرما لیں تاکہ قرآن مجید سمجھنے میں آسانی رہے۔ اب آئیے آیت نمبر 266 سے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اَیَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ۔ ترجمہ: کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اس کے پاس ایک ہرا بھرا باغ ہو، نہروں سے سیراب، کھجوروں اور انگوروں اور ہر قسم کے پھلوں سے لدا ہوا ہو، اور وہ عین اس وقت ایک تیز بھگولے کی زد میں آ کر جھلس جائے جب کہ وہ خود بوڑھا ہو اور اس کے کمسن بچے ابھی کسی لائق نہ ہوں۔ اس طرح اللہ اپنی باتیں تمہارے سامنے بیان کرتا ہے، شاید کہ تم غور و فکر کرو۔ آیت کے الفاظ: اَیَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ۔ کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اس کے پاس ایک ہرا بھرا باغ ہو، نہروں سے سیراب، کھجوروں اور انگوروں اور ہر قسم کے پھلوں سے لدا ہوا ہو، اور وہ عین اس وقت ایک تیز بھگولے کی زد میں آ کر جھلس جائے جب کہ وہ خود بوڑھا ہو اور اس کے کمسن بچے ابھی کسی لائق نہ ہوں۔ یہاں پر تصور کر لیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس مثال میں فرما رہے ہیں، اگر تم یہ پسند کرتے ہو کہ تمہاری عمر بھر کی کمائی ایک ایسے نازک موقع پر تباہ ہو جائے جب کہ تم اس سے فائدہ اٹھانے کے سب سے زیادہ محتاج ہو اور از سر نو کمائی کرنے کا موقع بھی باقی نہ رہا ہو، تو یہ بات تم کیسے پسند کر رہے ہو کہ دنیا میں مدت العمر کام کرنے کے بعد آخرت کی زندگی میں تم اس طرح قدم رکھو کہ وہاں پہنچ کر یکایک تمہیں معلوم ہو کہ تمہارا پورا کارنامہ حیات، پورا کارنامہ زندگی یہاں کوئی قدر و قیمت نہیں رکھتا۔ جو کچھ تم نے دنیا کے لیے کمایا تھا وہ دنیا ہی میں رہ گیا، آخرت کے لیے کچھ کما کر لائے ہی نہیں کہ یہاں اس کے پھل کھا سکو۔ وہاں تمہیں اس کا کوئی موقع نہ ملے گا کہ از سر نو اب آخرت کے لیے کمائی کرو۔ آخرت کے لیے کام کرنے کا جو کچھ بھی موقع ہے اسی دنیا میں ہے۔ یہاں اگر تم آخرت کی فکر کیے بغیر ساری عمر دنیا کی دھن میں لگے رہے اور اپنی تمام قوتیں اور کوششیں دنیاوی فائدے تلاش کرنے میں ہی کھپاتے رہے تو آفتاب زندگی کے غروب ہونے پر تمہاری حالت بالکل اس بزرگ اور عمر رسیدہ شخص کی طرح حسرت ناک ہوگی جس کی عمر بھر کی کمائی اور جس کی زندگی کا سہارا ایک باغ تھا، اور وہ باغ عین عالم بزرگی میں اس وقت جل گیا جب کہ نہ تو وہ خود نئے سرے سے باغ لگا سکتا تھا اور نہ اس کی اولاد اس قابل ہے کہ اس کی مدد کر سکے۔ الحمدللہ آج کا لیکچر مکمل ہوا، جس میں ہم نے آیت نمبر 266 کے حوالے سے اپنی گفتگو مکمل کی ہے۔ یہ آیت مبارکہ فکر آخرت کے حوالے سے ایک بہترین اور خوفناک مثال پر مشتمل ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ لیکچر میں ہم آیت نمبر 267 سے ترجمہ اور تفسیر عرض کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔
اپنا بہت سارا خیال رکھیے، مجھے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔